अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले कल इंशाअल्लाह ताला 20 जनवरी को मैं वीडियो डालूँगा जिसमें सम्मिल फार से काम लेने की बात करेंगे। और आज की वीडियो का मौजू है पीर और मौलवी। वजाहत ये कर दूं सबसे पहले कि ये एक किरदार है, शख्सियत नहीं। जैसे पीर किरदार है, शख्सियत नहीं, मौलवी किरदार है, शख्सियत नहीं। किसी ख़ास शख्स की बात नहीं, ये एक किरदार की बात है। इंसान के दो रुख हैं, ज़ाहिर और बातिन, यानी ये जिस्म और रूह, दो अलग अलग रुख हैं और दोनों के मुतालबत अलग अलग हैं। मौलवी का काम दीन की बातें बताना है, जो कि हमारे सफ़र में, ज़िंदगी के सफ़र को गुजारने के लिए जिनकी ज़रूरत होती है। और पीर का काम जो हमारी रूह की तरक्की के लिए, इनर को संवारने के लिए, बातन को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी होती है, वो बातें पीर के ज़िम्मे आती हैं। लेकिन अब मैं जो मुआवजा करने लगा हूँ इनका, आप देखेंगे कि कौन दूसरे के दायरा इख्तियार में दखल अंदाजी करता है और कौन नहीं करता। मौलवी साहबान को मसाजिद में मिंबर रसूल मुयस्सर है, वो उस पर बैठकर हर जुमे को तकरीरें करते हैं, ऐलानात करते हैं और अपने अपने नज़रियात का प्रचार करते हैं। और पीर साहबान उर्स त्यौहार होते हैं उनके, और अपने आस्थानों पर मुरीदान से मिलते हैं, उनकी तरबियत के लिए उनको बातें बताते हैं, उनको आयात मुबारक बताते हैं, उनके पढ़ने का तरीका बताते हैं। मकसद दोनों का एक है। मौलवी भी यही चाहता है कि शख्सियत लोग अपनी कामयाबी हासिल कर लें, और पीर भी यही चाहता है कि ये लोग आखिरत में कामयाब हो जाएं और कामरानी हासिल करें। लेकिन दोनों के नज़रिया, दोनों के तरीक़ेकार और दोनों के असूलों में फ़र्क है। मौलवी हमेशा से चाहता है कि उसको कोई भी चीज़ लेने के लिए पैसे खर्च न करने पड़े, और पीर चाहता है कि जो भी मरीद मेरे पास आए वो मुझे कुछ न कुछ देकर जाए। ये तो वो बातें जो कि दोनों में मुश्तरक पाई जाती हैं। लेकिन एक बात, मौलवी मुफ्ती होता है, पीर मुफ्ती नहीं होता। कभी कोई पीर मुफ्ती नहीं बनता, लेकिन अक्सर मौलवी पीर बन जाते हैं। क्यों? उनको उधर से भी माल मिलना होता है, उधर से भी माल मिलना होता है। एक बादशाह था पुराने ज़माने में, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बादशाह को अक्सर फिक्र होती है कि मेरी ममलकत में निज़ाम कैसे होगा, कोई मुखालफ नहीं हो रहा। तो उसे शक पड़ गया कि कहीं ये पीर और मौलवी मेरे खिलाफ ना हो जाए। उसने अपने वज़ीर से बात की। वज़ीर कोई अक्लमंद था। उसने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि एक दिन आप मौलवियों की दावत कीजिए और कुछ वक्त डालकर दूसरों की दावत कीजिए, पीरों की दावत कीजिए, और उनसे पूछिए कि उनका बड़ा कौन है, हम उससे बात करना चाहते हैं। तो सारी बात आप पर वाज़ेह हो जाएगी। बादशाह ने ऐसा ही किया। जब मौलवी साहबान की दावत की गई
تو ان کو اس طریقے سے دعوت والے کمرے میں پہنچایا گیا کہ وہ ایک ایک ہو کر اس نے جانا تھا اور اس سے ایک سوال کرنا تھا۔ کون سا سوال؟ کہ آپ میں بڑا کون سا ہے، آپ سب میں سے بڑا مولوی کون ہے؟ جب مولوی حضرات آنے لگے اور یہ سوال اسے پوچھا جانے لگا تو ہر مولوی یہی کہتا تھا کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، حتیٰ کہ تمام ان مولویوں نے یہی کہا کہ میں بڑا ہوں۔ بات بیان نہ کی گئی، چھپا کر رکھی گئی۔ پھر پیروں کی دعوت ہو گئی، پیروں سے بھی یہی سوال پوچھا گیا کہ آپ میں سب سے بڑا کون ہے؟ تو ہر پیر یہ کہنے لگا کہ میں بڑا نہیں، میرے پیچھے والا میں بڑا ہوگا، پیچھے بڑا ہوگا۔ ہر کسی نے یہ کہا میں بڑا نہیں، پیچھے والوں میں بڑا ہوگا۔ جب وہ آخری پیر آ گیا تو اسے پوچھا گیا بتاؤ بھائی تم سب میں بڑا کون ہے؟ وہ اب پیچھے تو کوئی اور تھا نہیں، اس نے کہا بھائی وہ پہلے والوں میں گزر گیا ہوگا، وہ کوئی بڑا ہوگا، میں تو بڑا نہیں ہوں۔ میرا یہ کہانی آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو مولوی ہے، لیکن ایک بات علماء کرام میں نہیں کہہ رہا، میں علماء کرام کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، میں صرف مولوی کا جو ایک کردار ہے وہ بھی شخصیت نہیں ہے، میں وہ بات کر رہا ہوں۔ یعنی علماء کرام کا، مولوی حضرات کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی عزت ہو، تکریم ہو، لوگ ان کی طرف رجوع کریں، اور پیر حضرات اپنے آپ کو کم تر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کا روحانیت والا جو معاملہ ہے وہ متاثر نہ ہو اور اس میں لگاتار ترقی ہوتی رہے۔ معزز ناظرین سامعین، اگر مولوی حضرات خلوص نیت سے جو وہ بہتر سمجھتے ہیں، جو وہ دین کی حقیقت سمجھتے ہیں، وہ بیان کرنے لگ جائیں، اور پیر حضرات خصوصی طور پر روحانیت کی تربیت کے لیے مخلص ہو جائیں تو یہ دنیا جنت بن سکتی ہے، اور ایسا روحانیت کا دورہ ہوگا، اخلاقیت کا دورہ ہوگا، اور ہم لوگ یعنی مسلمان قوم ایک بلند ترین مقام پر پہنچ سکتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، لوگوں کے کردار، لوگوں کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ ہوں گے، بہت سے ہوں گے، لیکن اکثریت جو ہے وہ ہمیں ایسی نظر آتی ہے کہ ہمیں خدا سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ خدا نے ہمیں وہ دین دیا جو سب سے اعلیٰ ہے، لیکن ہم کس مقام پر ہیں؟ ہمیں وہ اسلام کی خوشبو نہیں پائی جاتی۔ کہنے کو ہم مومن ہیں، موحد ہیں، بہت کچھ ہیں، لیکن جو اسلام کی خوشبو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی، وہ ہمیں نہیں ملتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں، جو ہمارے مولوی حضرات اور جو ہمارے پیر حضرات ہمیں تعلیم دیتے ہیں، اس میں وہ خوشبو نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ اسلام کی خوشبو ہمیں ملے تو ہمارے کردار میں سے بھی اسلام کی خوشبو آئے۔ قوموں کی زندگی میں یہی وہ مرحلے ہوتے ہیں، اگر ان میں اپنے اصول، اپنے نظریے سے خلوص پایا جائے تو وہ قوم ترقی کی منزل طے کرتی ہے اور اپنے اعلیٰ مقام حاصل کرتی ہے۔ لیکن اگر اسے اپنے نظریے سے محبت نہ ہو، اسے اپنے نظریے پر یقین نہ ہو، وہ اپنے نظریے کے لیے کوشش نہ کرے تو وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی۔ معزز ناظرین سامعین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کبھی فرقے کی بات نہیں کرتا، میں کبھی اختلاف کی بات نہیں کرتا، میں صرف وہ بات کرتا ہوں جو کہ مجھے صحیح لگتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے امت میں اتفاق پیدا ہو سکتا ہے۔ ہم ایک دوسرے پر اعتراض کرنے کی بجائے ہم اتفاق سے رہ سکتے ہیں اور اپنے دین کی، اپنی ذات کی، اپنی شخصیت کی
ترویج کے لیے بہت اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی ذات کو بہتر بنائیں گے تو ہماری قوم بہتر ہوگی، اور اگر قوم بہتر ہوگی تو ہم دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کریں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔